السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، علامہ ابن کثیر کی قصص القرآن کا آج 23واں سبق ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا۔ التحریم 10۔ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، اور دونوں نے ان کی خیانت کی، تو اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ بت پرستی کا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات و واقعات اور قرآن مجید، احادیث نبویہ اور سلف صالحین کے اقوال و آثار سے ماخوذ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بیان ہو چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے، اور وہ سب کے سب اسلام پر تھے، اور یہ روایت بخاری میں ہے۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرن سے مراد ایک زمانہ کے لوگ ہیں، یا اس سے مدت اور زمانہ مراد ہے۔ ان اچھے اور نیک زمانے کے لوگوں اور قوموں کے بعد ایسے حالات و واقعات ظاہر ہوئے کہ جس کا نتیجہ شرک اور بت پرستی نکلا۔ شرک اور بت پرستی کا سبب اور ابتدا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد میں ملاحظہ فرمائیے کہ وہ قرآن کی آیت درج ذیل ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَلَا يَعُوقَ وَنَسْرًا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جس جگہوں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ لو اور انہیں کا نام لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی عبادت اور پوجا نہیں کی تھی۔ جب یہ مجسمے بنانے والے ہلاک ہو گئے اور علم اٹھ گیا تو ان بتوں اور مجسموں کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح والے بت پرست بعد میں عرب کے اندر پھیل گئے، اور اسی طرح فرمایا ہے حضرت اکرمہ، ضحاک، قتادہ، محمد بن اسحاق رحمہم اللہ تعالیٰ نے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے نیک لوگ تھے، اور ان کے بہت سے معتقدین اور پیروکار تھے۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی اتباع کرنے والوں نے سوچا کہ اگر ہم ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے ہمارا عبادت کا شوق زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے ان کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے گی۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ پھر جب یہ فوت ہوئے تو ان کے بعد والے لوگوں کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ تم سے پہلے لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان پر بارش برستی رہتی تھی۔ تو ابلیس کے کہنے پر ان بعد والے لوگوں نے بھی ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد یغوث، یعوق، نصر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور وہ ان سب سے بڑا تھا اور زیادہ نیکوکار تھا۔ ابن ابی حاتم۔ وما علینا الا البلاغ۔